علماء نے جو تاریخ یزید نقل کی ہے، یہ یزید کا کریکٹر، یہ یزید کا کردار کیا تھا، یہاں تک مورخین نے لکھا یہ کتوں اور بندروں کو نچاتا تھا۔ جو ایک اس کا بندر جو بہت عزیز تھا، جس کے ساتھ اس کی محفل گم رہتی تھی، جب اس کا وہ بندر مر گیا، اسلام میں سب سے پہلے جس بدعت کا آغاز کیا وہ یزید نے کیا۔ وہ کون سی بدعت؟ اسلام میں حیوان کا غسل اور کفن نہیں ہے، سب سے پہلے حیوان کے غسل اور کفن کا اہتمام یزید نے اپنے بندر کے غسل اور کفن کا اہتمام کیا۔ لہذا آج متاسفانہ بعض ایسے مقامات دکھائی دیتے ہیں کہ کسی پیر نے یا کسی فلاں نے اپنے کتے کو غسل و کفن دے کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا، یا کسی اور نے اپنی عقیدت و محبت کی وجہ سے شبیہ ذوالجناح اس کو غسل و کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستانوں میں دفن کر دیا۔ میرا دوست، اسلام کا جو حکم ہے، اگر کوئی حیوان مر جائے آپ اس کو دریا میں بہا دیں، آپ اس کو نہر میں بہا دیں، یا پھر صحرا میں ایسی جگہ دفن کرے جہاں مسلمانوں اور مومنین کو اس کے متعفن ہونے کی وجہ سے اذیت نہ ہو۔ لیکن جو قبرستان مسلمانوں اور مومنین کے دفن ہونے کے لیے وقف ہو چکے ہیں، فقہ امام جعفر صادق کا متفق علیہ فتویٰ ہے، الوقف لا یملک الا اللہ، وقف کا کوئی مالک نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ چاہے ہم سارے مل کے، چاہے میں اور آپ اپنا پورا گھر ہم اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دیں، مجھے حق نہیں ہے میں اس وقت کے خلاف اس میں اپنی مرضی کا کام کروں۔ میں نے امام بارگاہ کے لیے جگہ وقف کی، مجھے حق حاصل نہیں ہے اپنی مرضی شامل کر کے میں وقت کے خلاف عمل کروں، میں مسلمانوں اور مومنین کے قبرستان میں۔ لہذا ہم جب یزید کے کردار سے پر لعنت کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ یزید کا کردار بھی ہمیں اپنے گھروں میں دکھائی دیتا نظر آئے۔ آج ہم یہ کہیں یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید بے نمازی تھا، یزید قاطع الرحم تھا، یزید سفاک تھا، یزید دشمن دین خدا تھا، یزید وحی الہی کا مذاق اڑانے والا تھا۔ ہم یزید کی افعال اور برائیوں کو یاد کر کے اس پہ لعنت کرتے رہے، اور ادھر سے یزید جب ہمارے کرتوتوں کو دیکھے اور وہ بھی بول کر کہے بندہ تو میری پارٹی کا ہے اور یہ بھی مجھے گالیاں دے رہا ہے۔ یزیدیت پہ لعنت کرنے سے پہلے اپنی زندگی سے یزیدیت کے کردار کو نکالنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت جب صلی اللہ محمد و کون یزید؟